اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل مکیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، کھڑے رہا کرو رات کو نماز میں مگر تھوڑا سا، آدھی رات یا کم کر لو اس میں سے تھوڑا سا حصہ، یا زیادہ کر لو اس پر کچھ، اور پڑھو قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر، یقیناً ہم نازل کرنے والے ہیں تم پر ایک بھاری کلام۔ بے شک اٹھنا رات کو ہے بہت ہی کارگر نفس پر قابو پانے کے لیے، اور بہت ہی خوب وقت ہے قرآن پڑھنے کے لیے، جبکہ یقیناً ہے تمہارے لیے دن میں بہت سی مصروفیات، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا، اور اسی کے ہو رہو سب سے کٹ کر پوری طرح، جو رب ہے مشرق و مغرب کا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، سو بنا لو اسے اپنا کارساز۔ بے شک اور صبر کرو ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، اور ان کو نظر انداز کرو بھلے طریقے سے، اور چھوڑ دو مجھے نمٹنے کے لیے ان جھٹلانے والوں سے جو خوشحال ہیں، اور رہنے دو انہیں اسی حالت پر کچھ دیر اور، یقیناً ہے ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ، اور کھانا حلق میں پھنسنے والا اور دردناک عذاب۔ استغفر اللہ۔ یہ ہوگا اس دن جب لرز اٹھیں گے زمین اور پہاڑ، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے بھرے بھرے ٹیلوں کی مانند۔ یقیناً ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول گواہ بنا کر تم پر، جس طرح ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول، تو نافرمانی کی فرعون نے اس کے رسول کی، تو دھر لیا ہم نے اسے بہت سخت پکڑ میں۔ سو کیسے بچ جاؤ گے تم اگر انکار کرو گے تم بھی اس دن سے جس کی سختی کر دے گی بچوں کو بوڑھا، اور آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اس کی دہشت سے۔ ہے وعدہ اللہ کا پورا ہو کر رہنے والا، بے شک یقیناً ایک نصیحت ہے سو جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ۔ یقیناً تمہارا رب اے نبی جانتا ہے کہ تم کھڑے ہوتے ہو عبادت کے لیے تقریباً 2 رات، اور کبھی کبھی آدھی رات، اور کبھی 1/3، اور ایک گروہ بھی ان لوگوں کا جو تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ ہی نے اندازے مقرر کی ہیں رات اور دن کے، اسے معلوم ہے کہ تم اس کا صحیح شمار ہرگز نہیں کر سکتے، سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ الحمدللہ، لہٰذا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن، اسے معلوم ہے کہ ہوں گے تم میں سے کچھ مریض، اور کچھ لوگ جو سفر کریں گے زمین میں اللہ کے فضل کی تلاش میں، اور ہوں گے کچھ لوگ جو جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں، لہٰذا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسنہ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے کسی قسم کی بھلائی کا کام، تو پاؤ گے تم اسے موجود اللہ کے پاس، اور یہی کام بہتر ہے اور بہت بڑے ہیں اجر کے لحاظ سے، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہے بہت زیادہ معاف فرمانے والا نہایت مہربان۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم آنس واشاتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمت، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے میرے مالک، دور فرما ہم مسلمانوں کی پریشانی ہماری قبروں میں، اے میرے مالک رحم فرما ہم پر قرآن عظیم کی برکت سے، اے ہمارے مالک، اے مالک کائنات، بنا تو قرآن کو ہم مسلمانوں کے لیے پیشوا روشنی ہدایت اور رحمت، اور ہمیں ایمان والا بنا، اے میرے مالک یاد دلا دے تو ہمیں قرآن میں سے جو ہم بھول گئے ہیں، اور سکھلا دے ہم مسلمانوں کو اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، اور نصیب فرما تو ہمیں اس کی تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو ہم مسلمانوں کو بنا تو اس کو ہمارے لیے حجت، اے رب العالمین قبول فرما، اے رب العالمین، اے دو جہانوں کے مالک، اے ہماری جانوں کے مالک، دور فرما میری والدہ محترمہ کی پریشانی ان کی قبر میں، اے میرے مالک بنا حساب کے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ اعلیٰ مقام عطا فرما، اے ہمارے مالک رحم فرما میری والدہ محترمہ پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ان کے لیے پیشوا روشنی اور ہدایت اور رحمت، یا اللہ میری والدہ محترمہ کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو بنا حساب کے جنت الفردوس میں جائیں گے، یا اللہ عدل نہ کرنا، یا اللہ انصاف نہ کرنا ہمارے معاملات میں، یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ نازک زمانہ ہے، اس نازک زمانے میں یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے جن پر تیرا غضب ہوگا، یا اللہ ہم جانتے ہیں تو کسی بھی بندے پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس کو برداشت کرنے کی ہمت دیتا ہے، یا اللہ تمام جہانوں کے مالک میری اولاد کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرے ماں باپ میرے بہن بھائیوں کو ہم مسلمانوں کو تمام لوگوں کو بخش دے اور ایمان والا بنا دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو دلوں سے بغض کینہ حسد جیسی
बीमारियों को दूर फरमा दे। मेरे दिल के अंदर हसद, बुग़्ज़, ग़ीबत जैसी बीमारियों को दूर फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या इलाही आबरू रखना, बड़ा नाजुक ज़माना है, दुनिया में लोग कुफ्र करते हैं, कुफ्र करके पछताते नहीं। या अल्लाह, या अल्लाह, हमारे दिलों में बर्दाश्त, सब्र जैसी सेहत अता फरमा। इन चीज़ों को हमारे दिलों के अंदर डाल दे। या अल्लाह, हमारे नफ्स को हमारी ख्वाहिशात का गुलाम ना बना। या अल्लाह, या अल्लाह, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। या अल्लाह, मरते वक्त तमाम मुसलमानों को कलमा नसीब हो। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमीन सुम्मा आमीन।